اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب قریش مکہ، ان کے رشتہ دار اور ان کے حلیف قبائل اور ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کبھی بھی کسی قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان سب کو جہاں پہ متنبہ کیا جا رہا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حج کرنے کے مختلف طریقے رائج تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ بنو ذی الحج کو مینا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہیں سے پلٹ کر مزدلفہ ٹھہرتے تھے، مگر قریش مکہ نے سخت فخر و تکبر میں شان امتیاز کے طور پر یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد تک ٹھہر جاتے تھے، یعنی وہ لوگ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی شہر کے رئیس ہیں اور اسی گھر کے مجابر ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قریش اور اس کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے، باقی مکہ کے سب لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے سب لوگ واپس لوٹتے۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، حج تو عرفات کا نام ہے، عرفہ کا نام ہے، وہاں پر وقوف تو لازمی ہے، وہاں پہ ٹھہرے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، مگر چونکہ یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے تو یہ راستے میں ہی رک جاتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹتے۔ تو اسی فخر و غرور کا جو بت ہے وہ اس آیت میں توڑا گیا ہے۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ باقی سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج سب کے لیے برابر کا رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اعلیٰ پہنچا ہوا ہے تو وہ پہلے واپس آ جائے اور دوسرے لوگ آگے جائیں۔ تمام تر ارکان، تمام تر عبادات حج میں سب کے لیے سملر ہیں، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، حج کے دوران اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں۔ حج سے ہمیں مساوات کا سبق ملتا ہے۔ حج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں اور بادشاہی تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا لبیک کا ترانہ توحید الہی کی شہادت اور عظمت الہی کا اعتراف ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں۔ الہی تیرے سوا نہ کوئی اس قابل ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، نہ کوئی اس قابل ہے کہ ہم مصیبتوں میں اس کی طرف نظر اٹھائیں، اور نہ ہی کوئی اس قابل ہے کہ ہماری اس مصیبت کو کوئی دور کر سکے۔ تلبیہ کو بلند آواز میں پڑھنے میں یہی حکمت ہے کہ اس توحید کو نہ صرف ہم قبول کریں بلکہ اس کا اعلان بھی کریں۔ حج کے اسرار و رموز میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی لباس میں بلا تمیز، شاہ و گدا، آقا و غلام، سب ایک ہی حالت میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں رنگ و نسل کے امتیازی فرقے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سب امیر غریب،
حکام اور عوام ایک لباس، ایک صورت، ایک حالت، ایک میدان میں کھلے آسمان تلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو مساوات کا ایک دل فریب منظر ہوتا ہے۔ وہاں کسی کے لیے کوئی مراد نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اور شخص کے لیے کوئی خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے سوائے تقویٰ کی بنا پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد ایک ہیں، خبردار، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر اور نہ کسی سیاہ کو سرخ پر فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا، جی ہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موجودہ شخص غیر موجود کو پیغام پہنچا دے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، بستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ حج کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ پاک پہ یقین رکھنا کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ نے مشکلات میں امید چھوڑ دی اور خوشی یا ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا۔ ہم میں سے ہر انسان کا پختہ ایمان ہے اور یقین کامل ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہر جگہ ہر لمحے ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر مشکلات اس کی عطا کرتا ہے تو اجر بھی جلد ملے گا، مشکلات ختم ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ بس تم اس کی عظیم الشان ذات پر یقین کامل رکھو، بے شک وہ رب عرش العظیم بہت قدرت والا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 میں ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 1 میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، ہمیں توحید اور اپنی وحدانیت پر قائم رکھ اور ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔